شمر نے ابن زیاد سے یہ خط لیا اور نخیلا چھاؤنی جو یزید کی لشکرگاہ بھی تھی جلدی سے نکلا اور 9 محرم کو ظہر سے پہلے کربلا پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط ابن سعد کے سامنے پڑھا۔ ابن سعد نے شمر سے کہا، تیرا کھانا خراب، تو میرے لیے کیسا بدترین اور شرمناک پیغام لے کر آیا۔ خدا کی قسم، تو نے ہی میری طرف سے تحریر کردہ پیشکش سے ابن زیاد کو روک کر سارا کام خراب کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ صلح پر بات ختم ہو جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حسین ہرگز تمہارے آگے ہتھیار ڈالنے والے نہیں، کیونکہ ان کے جسم میں اپنے باپ علی کی روح ہے، ان کی رگوں میں علی کا خون ہے۔ شمر نے کہا، زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ آیا امیر کے حکم کی اطاعت کرتے ہو، اس کے دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہو، یا پھر فوج سے برطرف ہونا قبول کرتے ہو اور یہ ذمہ داری میرے سپرد کرتے ہو؟ عمر سعد نے کہا کہ میں فوج کی کمان تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں دیکھتا۔ یہ کام میں خود ہی انجام دوں گا، البتہ تم قیادہ فوج کے سربراہ بن سکتے ہو۔ انجام کار عمر سعد نے 9 محرم کی شام خود کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار کر لیا۔ 9 محرم وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کر لیا گیا اور لشکر کوفہ و شام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن مرجانہ اور عمر سعد نے اپنے لشکر و سپاہ کی فراوانی کی وجہ سے خوشی کے شادیانے بجائے، اور اس دن حسین مظلوم کو تنہا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب ان کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی عراقی بھی ان کی امداد کو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میرا باپ قربان ہو اس شخص پر جس کو غربت کے عالم میں تنہا اور بے کس بنا کر چھوڑ دیا گیا اور اسے کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کوفہ میں شمر ملعون نے ابن زیاد سے عمر سعد کی معزولی کا خط لے لیا تو اس نے اور عبداللہ بن ابی المحل نے حضرت عباس کی والدہ جناب ام المؤمنین اس کی پھوپھی تھیں، ابن زیاد سے کہا، اے امیر، ہمارے بھانجے حسین کے ہمراہ ہیں، اگر آپ مصلحت سمجھتے ہیں تو ان کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنے کاتب سے کہا کہ انہیں امان نامہ لکھ دیں۔ عبداللہ بن ابی المحل چونکہ کوفہ میں رہتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی طرف سے لیا گیا امان نامہ اپنے غلام کزمان کے ذریعے کربلا بھیجا، اور اس نے پہنچتے ہی وہ امان نامہ اولاد ام المؤمنین کے سامنے پڑھ کر کہا، یہ وہ امان نامہ ہے جو آپ کے رشتہ دار عبداللہ بن ابی المحل نے بھیجا ہے۔ یہ سن کر فرزندان ام المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، انہیں ہمارا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ہمیں تمہارے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی امان سمیہ کے پورتے کی امان سے کئی گنا بہتر ہے۔ اسی طرح شمر نے خیام کے پاس آ کر ام المؤمنین سلام اللہ علیہا کے فرزندان ارجمند عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان علیہم السلام کے نام آواز دے کر انہیں بلایا۔ وہ باہر تشریف لائے تو شمر نے کہا، میں نے تمہارے لیے ابن زیاد سے خصوصی طور پر امان حاصل کی ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، خدا تجھ پر بھی اور تیری امان پر بھی لعنت کرے۔ ہمارے لیے تو امان ہے، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلبند علی البتول کے لیے کوئی امان نہیں۔ ایک تو ابن زیاد کا عمر سعد کی معزولی کا خط اور دوسرے فرزندان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امان نامہ کو مسترد کر دینا، یہ دو عوامل ایسے تھے جن کی وجہ سے عمر سعد کا رویہ یکسر بدل گیا اور اس کی صلح و آشتی اور جنگ سے گریز کی پالیسی جنگ، خون ریزی اور سنگ دلی میں تبدیل ہو گئی، اور شمر کو قیادت سے محروم رکھنے کے لیے اس نے اسی جگہ پر حکم دیا کہ تمام فوج فوراً خیام حسینی کے سامنے جمع ہو کر حملے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے کہا، اے خدا کے لشکر، سوار ہو جاؤ اور مبارک ہو کہ تم بہشت جا رہے ہو۔
चुनाचे عمر سعد کو حکم پا کر تمام فوج نے قیام حسینی کا 3 طرف سے محاصرہ کر دیا۔ پھر اس نے فوج دغا کو گواہ بنا کر امام علیہ السلام کے قیام کی طرف تیر چلا دیا اور چلا کر کہا، گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے تیر چلا کر جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے تلوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنے سر کو زانوں پر رکھے ہوئے تھے۔ امام کی ہمشیرہ محترمہ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جو لشکر ابن سعد کا شور سنا اور اس کا جوش و خروش ملاحظہ فرمایا تو بے تاب ہو گئی اور امام کے پاس آ کر عرض کرنے لگی، برادر جان، دشمن کا لشکر ہمارے خیام کے قریب پہنچ گیا ہے، ہر لمحہ پیش قدمی کرتا آ رہا ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے سر کو زانوں سے اٹھا کر فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ آپ مجھ سے فرما رہے تھے، اے میرے لال، تم بہت جلد ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ یہ سن کر زینب عالیہ سلام اللہ علیہا بے تاب ہو کر رونے لگی۔ امام نے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حسین مولا، دشمن کی فوج خیام کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے کھڑے ہوتے ہوئے فرمایا، میری جان تم پر فدا ہو میرے بھائی، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، ادھر کس لیے آ رہے ہو؟ چنانچہ حضرت عباس نے 20 سواروں کو اپنے ساتھ لیا، جن میں زہیر بن کین اور حبیب بن مظاہر بھی تھے۔ دشمن کے سامنے آ کر ان سے خیام کی طرف آنے کا سبب دریافت کیا۔ لشکر والوں نے جواب دیا، ہمیں اپنے امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ یا تو آپ لوگ اس کے حکم کو تسلیم کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اسی مقصد کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں۔ یہ سن کر علمدار فوج حسینی حضرت ابوالفضل العباس نے فرمایا، تم یہیں پر رک جاؤ، آگے نہ بڑھو، میں اپنے سردار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے پاس جا کر تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں، دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ انہوں نے جناب عباس کی بات مان لی، چنانچہ عباس اکیلے جناب حسین علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور تمام ماجرا امام کے سامنے بیان کیا۔ جب آپ کے ساتھ آنے والے 20 مجاہدین نے سپاہ عمر سعد کو نصیحتیں کرنے اور انہیں امام حسین کے ساتھ جنگ سے باز رکھنے کی کوششیں شروع کر دیں، ساتھ ہی انہیں خیموں کی طرف پیش قدمی سے بھی روکتے رہے۔ حبیب نے زہیر سے کہا، ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، یا تو آپ کریں یا پھر میں کرتا ہوں۔ زہیر نے کہا، آپ ہی ان سے ناصحانہ گفتگو کریں۔ چنانچہ حبیب سپاہ ظلم و جور کی طرف ہو کر کے ان سے یوں مخاطب ہوئے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نہایت ہی برے لوگ ہو، وہی لوگ جو قیامت کے دن خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہوں گے، جن کے ہاتھ اولاد رسول اور عطرت پیغمبر خدا کے خون سے رنگین ہوں گے۔ یہ سن کر عزرہ بن قیس نے کہا، حبیب تم جتنا چاہو خود ستائی کر لو۔ زہیر بن کین نے کہا، اے عزرہ، خداوند عز و جل نے اہل بیت رسول کو ہر نجاست سے دور اور انہیں اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کا حق ہے، تم خدا سے ڈرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ گمراہوں کے مددگار نہ بنو اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے طیب و طاہر ہستیوں کے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو۔ عزرہ نے کہا، زہیر تم تو اس خاندان کے شیعہ نہیں تھے بلکہ عثمانی شیعہ تھے۔ زہیر نے کہا، میری اس جگہ پر موجودگی تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ میں اسی پاکیزہ خاندان کا پیروکار ہوں۔ خدا کی قسم، نہ تو میں نے انہیں خط لکھا ہے، نہ کاسب بھیجا ہے، نہ ہی ان سے مدد کا وعدہ کیا ہے، بلکہ میری ان سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ جب ان کی زیارت کی تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے اور ان کے نزدیک حسین بن علی کی قدر و منزلت میری نظروں کے سامنے آ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمن ان پر کسی قسم کا رحم نہیں کرے گا تو میں نے ان کی مدد کا تہہ دل سے تہیہ کر لیا
اور دل میں یہ طے کر لیا کہ جان چلی جائے تو جائے مگر ان پر آنچ نہ آنے پائے۔ جن حقوق الہی اور فرامین نبوی کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ حضرت عباس علمدار نے امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر سارا ماجرا سنایا تو سرکار شہادت نے حضرت عباس سے فرمایا، آپ ان کے پاس دوبارہ جائیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس قوم اشقیاء سے ایک رات کی مہلت مانگیں اور جنگ کو کل تک ملتوی کرنے کا کہیں تاکہ ہم آج رات اپنے رب کے حضور نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار و مناجات کے ساتھ رات بسر کریں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن، استغفار و خداوند عالم کے ساتھ مناجات کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ حضرت عباس نے واپس آ کر عمر سعد سے آج کی رات کی مہلت کا تقاضا کیا۔ یہ سن کر عمر سعد شش و پنج میں مبتلا ہو گیا کہ آیا مہلت دی جائے یا نہ۔ آخر کار اس نے اپنے لشکر کے کمانڈروں سے پوچھا کہ کیا جواب دیا جائے۔ ایک سردار لشکر عمر بن حجاج نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ لوگ ترک و دیلم بھی ہوتے تو تم انہیں مثبت جواب دیتے، یہ تو پھر بھی اولاد رسول ہیں۔ قیس بن اشعث نے کہا، میرے خیال میں ان کے تقاضے کو پورا کیا جائے اور آج کی رات کی مہلت دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ تقاضا نہ تو میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کا ہے اور نہ ہی اپنے عزائم میں نظر ثانی کے لیے ہے، بلکہ خدا کی قسم کل یہ لوگ تم سے پہلے جنگ کا آغاز کر دیں گے۔ بہرحال بہت سی باتیں ہوئی۔ آخر سعد کے بیٹے عمر نے حضرت ابوالفضل عباس کو یہ جواب دیا، ہم تمہیں آج کی رات کی مہلت اس شرط پر دیتے ہیں کہ اگر کل تک تم لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور امیر کے فرمان کے آگے سر جھکا دیا تو ہم تمہیں اس کی طرف لے چلیں گے، اور اگر انکار کیا تو پھر تمہیں اپنے حال پر نہیں چھوڑیں گے اور تمہارا فیصلہ پھر جنگ ہی کریں گے۔ اس طرح سے امام کے تقاضے کو مان لیا گیا اور شب عاشورہ کی مہلت دے دی گئی۔ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام نے آج کی رات کی مہلت نماز، تلاوت، مناجات و استغفار کے لیے طلب کی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں امام عالی مقام کو ان چیزوں سے کس قدر محبت ہے۔ ان کے نزدیک ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے کہ ایک کمینہ دشمن سے ان کی بجاوری کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں اور اپنی زندگی کی آخری رات کو صرف انہی چیزوں کی بجاوری کے لیے مخصوص کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اس کا انجام بخیر ہو، پھر جس کو معلوم ہو کہ موجودہ رات اس کی آخری رات ہے تو وہ اس رات کو اپنی عزیز سے عزیز چیز کے حصول کی تمنا کرتا ہے، خاص کر وہ انسان ہو بھی ہوش مند، باشعور اور اپنی دنیا و آخرت کو بہتر طور پر سمجھنے والا۔ چہ جائے کہ اسی رات کی تمنا حسین جیسا عالی مرتبت امام کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک نماز و عبادت اور مناجات و دعا سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی اور مرغوب و محبوب ترین چیز نہیں تھی کہ جس کے لیے امام عالی مقام نے دشمن سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین علیہ السلام نماز، قرآن اور الہی شعائر کی ترویج اور انہیں زندہ کرنے کے لیے تو کربلا آئے ہیں اور یہ سب مصائب و مشکلات برداشت کر رہے ہیں، اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے رب سے مناجات، راز و نیاز اور دعا ہی تو ان حضرت کی زندگی کے پرکیف، لذت بخش اور قیمتی لمحات میں شمار ہوتے ہیں۔ جو ملت یا رہبر بھی خدا کے لیے قیام کرے، اسے بھی امام کے انہی اعمال کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے۔ اسی لیے تو ہمیں امام الشہداء علیہ السلام کے زیارت نامے میں کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو برپا کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو پورا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہاں تک کہ آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔